God's purpose for your life. آپ کی زندگی کے لیے خدا کا مقصد. ایک سیکنڈ بھی اگر ہماری زندگی میں گزرتا ہے تو ہم اس کو ویسٹ نہ کریں بلکہ یوزفل بنائیں تیرے کام کے لیے. ہم کو اپنے دن گننا سکھا. دنائی ہماری زندگی کے اندر ہے. اگر کوئی 25 سال کا ہے تو اس نے اپنی زندگی کے 9125 دن گزار لیے ہیں. 25 کو 365 سے ضرب دیں تو 9125 دن آتے ہیں. اب سالوں کی گیم نہیں ہے, اب دنوں کی گیم ہے. ہم ایک دن میں کیا کرتے ہیں رات کے وقت اس کو سوچنا چاہیے. اس کے بعد 30 سال کا کوئی ہے تو اس نے 10,950 دن گزار لیے ہیں. 40 سال کا ہے تو 14,600 دن گزار لیے ہیں. یہ دن گزر چکے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. پھر اگر 50 سال کا یہاں پر ہے تو 18,250 دن گزر گئے ہیں. اس کے بعد 60 سال کا ہے تو 21,900 دن گزار لیے ہیں. اور 70 سال کا اگر یہاں پر کوئی شخص بہن یا بھائی موجود ہے تو 25,500 دن گزار لیے ہیں. اب جو لائف گزر رہی ہے 50 کو بھی کوئی ٹچ کر جائے تو بڑی بات ہے صحت یابی کے ساتھ. تو اگر 25 سال والا یہ سوچے کہ میری عمر 50 تک جائے گی تو 9,125 دن نکال دے, باقی اس کے پاس جو دن بچتے ہیں وہ تقریباً ہاف دن اس کے پاس ہوں گے. 9 اور 9 18 50 دن 9,000 دن اس کے پاس موجود ہیں. اگر 25 سال والا یہ سوچے کہ میں 40 سال, میری سب کے لیے دعا ہے, اپنے لیے بھی دعا ہے کہ خداوند لمبی زندگی بخشے اور صحت کے ساتھ دے, تو یہ فگر ٹچ کریں. ایماندار کی عمر یہی ہے, صحت کے ساتھ. اور اگر نہیں ہے تو پھر آج سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اتنے دن اپنی زندگی کے گزار لیے ہیں. لمحہ بلمحہ میں بڑھ نہیں رہا بلکہ موت کے قریب ہو رہا. کوئی یہ کہہ سکتا جی میری عمر بڑھ رہی ہے, لیکن ان ادر سینس سوچیں تو میں موت کے قریب ہو رہا ہوں. ایسے ہی ہے جی. ہم جیسے ہی ہماری زندگی کا دن ایک ختم ہوتا ہے ہم موت کے قریب ہو جاتے ہیں. ایک شخص پیدا ہوا, زندگی گزار رہا ہے, لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا کہ خدا میری زندگی کے اندر مقصد کیا رکھتا ہے, تو اس کی لائف ویسٹ ہے. وہ ویسٹ ضائع زندگی گزار رہا ہے, اس کی زندگی کو کوئی حاصل نہیں ہے. لیکن آج اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے عمر کے یہ سال اور یہ دن گزار لیے ہیں تو میرے دنوں کے اندر اتنی کمی ہو چکی ہے, اور کیا میں ایسے ہی چلا جاؤں گا؟ کیا میری زندگی ایسے ہی گزرتی گئی ہے اور گزرتی چلی جائے گی؟ آج یہ کلام زندگی کے ہر اس عمر کے حصے کو ٹچ کرے گا کہ میں آج یہااں پر کیوں موجود ہوں, اس دنیا کے اندر کیوں موجود ہوں. کیا میری زندگی سے خدا کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ اب آگے بڑھیں گے. کچھ مقاصد ہیں جو خدا میری اور آپ کی زندگی سے رکھتا ہے. وہ رکھتا ہے کہ ہم ان مقاصد کو زندہ رہتے ہوئے پورا کریں. پہلا جو مقصد ہے we are created for God's pleasure, اور اردو میں ہے کہ آپ کو خدا کی رضا کے لیے پیدا کیا گیا ہے.
اور رضا خدا کی کیا ہے؟ آپ کچھ نہیں تھے، میں اور آپ کچھ نہیں تھے. اگر آدم سے بات چلے تو آدم را مٹیریل تھا. را مٹیریل کا مطلب ہے کہ کوئی اس کی ہستی نہیں تھی، وہ زیرو تھا، مٹی تھا. خاک کے ذرے خدا نے لیے اور پھر خدا کے ہاتھ جنبش کرنے لگے اور خدا نے ایک پتلا بنایا اور اس پتلے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ پھر بھی زیرو تھا. لیکن خدا نے اسی کے نتنوں کے اندر اپنا دم پھونک دیا تو وہ جیتی جان ہو گیا، پھر وہ سب کچھ ہو گیا. اور خدا نے اس کو اختیار دیا کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور خدا نے انسان کو اختیار دینے کے ساتھ ساتھ آزاد مرضی پر بھی پیدا کیا. آزاد مرضی. میں آج صبح چند چیزوں پر تحقیق کر رہا تھا. بائبل کے اندر علم الاعداد کا جو علم ہے وہ موجود ہے، اور جو زیرو ہے یہ مختلف اشکال کے اندر استعمال ہوا ہے. اور زیرو جو ہے وہ ابلیس کو ظاہر کرتا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا کہ انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، خدا کا اختیار موجود ہے، خدا کی قدرت موجود ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ جس کو خدا نے سب کچھ دیا تھا اس نے اس کے دل کے اندر شک ڈال دیا اور اسے دوبارہ سے زیرو کر دیا، کیونکہ وہ خدا سے دور ہو چکا تھا. وہ زیرو ہو گیا کیونکہ خدا کی جو بات تھی اس نے اس کی نافرمانی کر دی، اور نافرمانی کے سبب سے وہ زیرو ہو گیا. اور علم الاعداد کے تعلق سے تھوڑی سی چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. جو ایک کا ہنسا ہے، جو ون ہے وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے. جو دو ہے وہ میاں بیوی کو ظاہر کرتا ہے. ایک اور ایک جب ملیں گے تو وہ دو ہو جائیں گے، اور یہ یونٹی کو ظاہر کرتا ہے. وہ یونٹی کو ظاہر، جو ایک کا عدد ہے وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے، خدا واحد ہے. دو کا عدد میاں اور بیوی کو ظاہر کرتا ہے کہ یونٹی ہے، ایک اور ایک. خدا نے کہا اب یہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہوں گے. یہ یونٹی کا ورڈ ہے. اور تین جو ہے وہ تثلیث کا عدد ہے، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس. یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اور چار جو ہے وہ کریشن کا ورڈ ہے، تخلیق کا ورڈ ہے. خدا نے تخلیق جو کچھ کیا وہ چار کے ہنسے کو ظاہر کرتا ہے. اور پانچ کا جو ہنسا ہے وہ خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے، خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. خدا کا فضل اس دنیا پر اور خدا کے لوگوں پر ظاہر ہوا، تو اسی سبب سے انسان خدا کے فضل کو اپنی نجات کے اندر محسوس کرتا ہے کہ میرے خدا نے مجھ پر فضل کیا ہے. 6 کا عدد انسان کا عدد ہے. یہ نوٹ کر لیں، 6 کا عدد انسان کا عدد ہے، کیونکہ انسان غلطیوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ غلطیاں کرتا ہی رہتا ہے، نافرمانی کرتا ہی رہتا ہے. 6 کا عدد انسان کا عدد ہے. اور 7 کا جو عدد ہے وہ کاملیت کا، خدا کی ذات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کامل ہے اور کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں. ہاللویا. یہ علم الاعداد ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. زیرو ابلیس کو ظاہر کرتا ہے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ وہ قدرت، وہ مسا، وہ حضوری جو خدا نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے، وہ شک ڈال کر آپ کو ہیرو سے زیرو دوبارہ کر دے. انسان کے ساتھ، پہلے انسان کے ساتھ اس نے ایسا ہی کیا. 1 کا عدد خدا کو ظاہر کرتا ہے. 2 کا عدد میاں بیوی کے لیے ہے کہ ایک اور ایک جب ملیں گے تو وہ 2 ہوں گے، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ وہ 2 نہیں بلکہ 1 ہو جائیں گے، ایک بدن ہوں گے. 3 تثلیث کو ظاہر کرتا ہے. 4 کریشن کو، تخلیق کو ظاہر کرتا ہے. 5 خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے. اور 6 انسان کا عدد ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے. اور 7 جو ہے
وہ خدا کی ذات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی ذات کامل ہے، اس کے اندر کوئی غلطی خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے لیے بنایا ہے، اور خدا کی رضا کس میں ہے؟ کہ ہم خدا کی پرستش کریں، ہم خدا کی پرستش کریں۔ اور پرستش یہ نہیں کہ سنڈے کے سنڈے چرچ میں آئے ہیں اور یہاں پر کوائر گا رہی ہے، صرف یہی خدا کی پرستش ہے، نہیں، صرف یہی خدا کی پرستش نہیں ہے۔ میرے عزیزو، پرستش کو اگر ہم دیکھیں تو سادہ الفاظ میں اگر ہم اس کو جانیں تو پرستش خدا کو خوش کرنا ہے، اور اس کے طریقے کار مختلف ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ عبادت ہے، ایڈوریشن اس کو انگلش میں کہتے ہیں، پھر محبت ہے، لو ہے، ڈیووشن اس کو انگلش کے اندر ڈیووشن ہے، اردو میں عقیدت ہے، اور پھر ریسپیکٹ ہے، خدا کی عزت ہے، اور پھر ریوریشن ہے، جس سے لفظ ریورنڈ بنا ہے۔ ریوریشن تعظیم، خدا کی تعظیم ہے، اس سے ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اور ایک شخص ایک مسیحی ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر 3 طریقے سے پرستش کر سکتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں یوحنا 4 باب 24 میں لکھا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔